الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت علماء اسلام، امیر مرکزیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس عظیم الشان اقصی کانفرنس کے مہمان خاص، فلسطین کے رہنما جناب ڈاکٹر ناجی ظہیر صاحب، پنجاب کے صوبائی جنرل سیکرٹری نصیر احمد احرار صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جناب ضیاء الرحمان صاحب اور باقی دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے مہمانان، اور اس پنڈال میں اور اس عظیم الشان اسٹیڈیم میں بلوچستان بھر سے آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، جمعیت علماء اسلام کے جیالوں، مولانا فضل الرحمان کے ہم سفر ساتھیوں، مولانا مفتی محمود کے پیروکاروں، آج بلوچستان کے سرزمین پہ اس عظیم الشان اجتماع اور کانفرنس، بلوچستان کے تاریخ میں اتنی عظیم الشان کانفرنس اور یہ فٹ بال اسٹیڈیم اب تک کسی نے بھی نہیں بنا. لیکن آج یہاں جب میں دیکھتا ہوں تو قدم رکھنے کا جگہ نہیں ہے. قائد یہ آپ کے آواز پہ، یہ آپ کے حکم پہ، یہ سب آپ کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اور دور دراز میں علاقوں سے، ملوں سے 3-4 دن سے وہاں سفر کر کے ادھر جمع ہوا ہے. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان کے اہل بلوچستان یہ کل بھی جمعیت علماء اسلام کے آواز پہ اور قائد کے حکم پہ 15 ملین معاشرے لے کر آج طوفان اقصی تک کسی موقع پہ نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے. لہذا آج ہم اس عظیم الشان اقصی کانفرنس کے ذریعے دنیا کے ضمیر کو، عالمی دنیا کے ضمیر کو جگانا اور جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. امت مسلمہ کے ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں. اور آج یہ عظیم الشان اقصی کانفرنس دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ کس بات کے انتظار کرتے ہیں. اگر سعودیہ کا خیال ہی ہے کہ میں جب بچہ ہوں گا یا مصر کا یا اردن کا یا کسی بھی مسلم ملک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن ہر ایک اگر اس بات کے انتظار کرتے ہیں کہ آج فلسطین کے بھائی اور بہنوں پہ جو کچھ گزر رہا ہے میرے گھر محفوظ ہو جائیں گے. آج یہ کانفرنس یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں, دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, مسلم امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے فلسطین کی ان ماں اور بہنوں کی آواز سنیں, فلسطین کے ان بچوں کا آواز سنیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے بمباروں سے اور تمام ان کے گھر اور ان کے تمام ملامت ہو گئے. لہذا بیدار ہونا چاہیے. اور خاص کر پاکستان کے عوام, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام تو تیار ہے, لیکن پاکستان کے حکمرانوں سے بھی یہ ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے, اسلامی ایٹمی ملک, اور آج ہمیں پکار رہا ہے وہ رونا جو فلسطین کے بچوں اور بہنوں کی آواز ہے, ان کی لاشیں ہیں, ان کے زخمی ہیں, وہ پکار کہتے ہیں کدھر ہے وہ امت مسلمہ, کدھر ہے وہ عرب دنیا, کدھر ہے وہ انسانی دنیا جو انسانی حقوق ہے. اور آج انسانی حقوق کے جو باتیں کرنے والے ہیں, آج امریکہ پورا روزانہ کی بنیاد پہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں, اسرائیل کو وسائل مہیا کرتے ہیں, لیکن آج ہم امریکہ کی وجہ سے پورا مسلم دنیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لہذا آج اس عظیم شان کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی ہے, اور ہم دنیا کو اس ضمیر کو جوڑنا چاہتے ہیں. اور قائد محترم, اس موقع پہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, جمعیت علماء اسلام بلوچستان آج یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے سے آپ کے حکم پہ آپ کے اگر 5 دن کا حکم ہو تو بھی ہم اسلام آباد پہنچے ہیں, اگر آپ کا 10 دن کا حکم ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ آج اقصی کانفرنس کر لیں تو بھی بلوچستان کے سرزمین اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اور آج ہم آپ سے ایک نیا عہد کرنا چاہتے ہیں, اللہ امتحان ہمارے اوپر نہ لائے, لیکن یہ پورا لاکھوں کا مجمع اس بات کا عہد کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل جس طرح آپ جاتے ہیں مسلمانوں کے عزت کے لیے, فلسطین اور دنیا بھر میں مظلوموں کے ان کے آواز کے لیے, ان کو بچانے کے لیے جس جگہ پہ آپ ہمارے خون مانگتے ہیں, ہمارے پسینہ مانگتے ہیں, ہمارے دولت مانگتے ہیں, جتنے بھی آپ کے حکم ہو, چندے کے فلسطین کے حوالے سے بھی ہو تو ہم تیار ہیں, خون دینے کے حوالے سے ہو تو بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے حکم اس پہ لبیک کہتے ہوئے. لہذا میں ایک مرتبہ پھر تمام ان کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کارکنوں کو کہ انہوں نے ہم نے جس وقت ان کو بلایا ہے, رات ہو یا دن ہو, گرمی ہو یا سردی ہو, جس طرح حالات ہو, لیکن انہوں نے ہمارے تعاون کی ہے. آج ہم جو کچھ ہے تو آپ لوگوں کی مدد سے ہے, آپ لوگوں کے تعاون سے ہے. آج دنیا کو جب آگے دکھانے کے قابل رہے تو آپ لوگوں کی مدد سے ہے. لہذا تمام کارکنوں, تمام ضلع جماعتوں, تمام سالاروں, تمام عوام کے, اہل بلوچستان کے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں قائد ملت اسلامیہ کے, ہم باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم فلسطین کے نمائندے کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو فلسطین کا نمائندہ وہاں سے ان حالات میں انہوں نے وقت نکال کر کے اور ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. اور میں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہے, ان کے رفیق ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لہذا میں آپ لوگوں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں اپنا ٹیم
قائد کو دینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے درمیان حائل واقع نہیں ہوتا ہوں. آپ میرے ساتھ عہد کر لے کھڑے ہو جاؤ کہ اس طرح جیسے کہ آج اس طرح اگر قائد کا حکم آیا اور قائد کا فرمان آیا تو ہم اس طرح تیار ہوں گے اور اس سے زیادہ تیار ہوں گے. اور اگر ہم تیار ہیں جزاک اللہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا